اقبال اور پاکستان۔ فاطمہ خوشی سے چیختی ہوئی آئی کہ ماما کل اقبال ڈے کی چھٹی ہے۔ اقبال ڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اقبال کو بحیثیت مضمون بھی اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ اقبال نے ہی پہلی مرتبہ قرآن کی آواز سے فضا کو معمور کیا۔ ایک طرف اقبال پر ملا حضرات کفر کے فتوے لگاتے رہتے تھے، اور اب تقریباً ہر مسجد اور ہر ممبر سے ملا حضرات کی زبانوں سے اقبال کے شعر گونجتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ حق حق ہوتا ہے اور بالآخر غالب آ کر رہتا ہے۔ عالم اسلام نے اس سے پہلے ہی شاید کوئی ایسا مفکر پیدا کیا ہو۔ کلام اقبال کا سرچشمہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن۔ قرآن کی تعلیم کی بنیاد ان دو لفظوں میں سما سکتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے اور جس سے مرادیں مانگی جائیں، اور ذہن غیر خدائی قوتوں سے پاک ہو جائے۔ اقبال نے اس کے لیے کہا تھا، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ جب آپ دوسرے آنکھوں سے رخ نہیں موڑتے، نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ اب خان صاحب کا اصحاب کا ذکر تو اپنے آپ ہی آ جاتا ہے، میں کیا کروں۔ اس میں خان صاحب اس لیے قصوروار ہیں کہ وہ تواتر سے اقبال کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور خود در در جھکتے ہیں، پیروں اور پیرنیوں کی باتوں کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ صدقے دل سے ان پر ایمان پہ لے آتے ہیں۔ یہ واقعات گاہے بگاہے پیش آتے رہتے ہیں، جو کہ ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لانگ مارچ منگل کے بجائے بدھ کو کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ بدھ ان کے لیے زیادہ مبارک تھا۔ سب دن رب کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی لاتعداد مثالیں ہیں جن کے لیے الگ کالم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خان صاحب اگر صرف ایک خدا پر بھروسہ کریں تو خان صاحب کی زندگی کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ پورا پاکستان جادو ٹونوں پر چلتا رہا۔ ذہن کو غیر قرآنی تصورات سے پاک کرنے کے بعد ذہن میں اللہ آتا ہے۔ نہاد زندگی میں ابتدا اللہ، انتہا اللہ۔ پیام موت ہے جب لا ہو الہ سے بیگانہ۔ جب میں کہتی ہوں کہ بچوں کو اقبال بحیثیت مضمون پڑھایا جانا چاہیے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو بچے کی زبان پر قیام پاکستان کے وقت تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ایسی مملکت بنائی جائے جہاں حکمرانی صرف اللہ کی کتاب کی ہو۔ اس میں پاکستان کے مطالبے کا حق کہتی ہوں، اور اس کے لیے لڑنے والوں کو، اس کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کو اسی لیے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 75 سال ہونے کے باوجود ہمیں کوئی مرد مومن نہ مل سکا جس نے قائد اعظم کی طرح قلیل مدت میں پاکستان بنایا۔ ہزار دانوں کی تسبیح پڑھنے کے باوجود ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال جیسے مرد مومن نے ہی سمجھایا تھا۔ جب ہمارے بچے لا الہ کا مطلب سمجھ جائیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک ہو سکتی ہے، اور وہ بھی جسمانی پرواز، لیکن قرآن انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے، ایسی مبارک درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ اقبال قرآن کے مرد مومن کے لیے کہتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ مومن کی زندگی کا موت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا، وہ آگے چلتی ہے اور اپنی ارتقائی منازل طے کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن تعلیم کا نقطۂ ماسکہ، جسے اقبال نے اپنے شعروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اقبال کی شاعری ایسا سمندر ہے جس کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اور اقبال کا نام جب آتا ہے تو میرا قلم رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آخر میں بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، خدا را اس کو سمجھ لیں، تاکہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ تیرے ضمیر پر جب نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔